یہ کینیڈا کی ڈیفنس رپورٹر ہیں الزبا مالو. انہوں نے خبر دی تھی جس میں انہوں نے کہا یوکرین کے ڈپٹی ہیڈ ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے سے پاکستانی ہتھیاروں کی ایک بڑی کھیپ پہنچ رہی ہے. ویلنٹائن ڈے اسپیشل کے اندر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آج ہم محبت کا خاص پیغام بھیجیں گے آئی ایم ایف والوں کو. آئی لو آئی ایم ایف. نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ ایجوکیشن از موسٹ پاورفل ویپن، اور یہی ویپن انڈیا دینے جا رہا ہے افغانستان کو. اب آپ اندازہ کر لیں کہ برطانیہ تو ان کی مدد کر رہے ہیں، لیکن اصل مدد کرنے والا پاکستان ہے. اور یہ پھر پاکستان کا آرمی چیف جنرل باجوہ کی تصاویر کے ساتھ یوکرین کا جو ایک حمایتی چینل ہے وہاں انہوں نے جاری بھی کی. پھر وہ باجوہ ڈاکٹرین جس کے تحت کشمیر بھارت کو فروخت کرنا تھا، جس میں یہ شامل تھے، جس کے تحت افغان طالبان سے تعلقات خراب کرنے تھے، جس کے تحت دہشت گردوں کو لا کر پاکستان میں آباد کرنا تھا، یہ سب انہوں نے کیا. کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اب اس کو. اسپیکر راجستھان میں 15,000 ٹن یورینیم بھی ملا ہے. تو لیتھیم اور یورینیم کا ایک ساتھ ملنا یہ چمتکار ہی ہوتا ہے. اور اگر یہ آتا تو ول ریئلی کم اپ ان دی ورلڈ میپ. 2,500 کے قریب اسکالرشپ اناؤنس کیے ہیں افغان اسٹوڈنٹس کے لیے، جس میں آلموسٹ 300 اسکالرشپ فیمیل کے لیے ہوں گے، یعنی کہ لڑکیاں بھی ایجوکیشن حاصل کر پائیں گی. اب یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یوکرین جو جہاز مانگے برطانیہ سے، اس میں جو پائلٹس اور ان کے ٹیکنیشین کا کام وہ پاکستانی جائیں گے. کہ پہلے 200 کروڑ کے قریب انڈیا نے اپنے بجٹ میں سے افغانستان کے لیے رکھا. اس کے علاوہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی، اس کے علاوہ آرمی کو ٹرینڈ کر رہے ہیں. ایسا وکٹم کارڈ، ہائے 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 ہم مر گئے، اوف بڑا درد ہو رہا ہے، ارے دنیا نے بڑی سازشیں کر دی. یہ ہر سمے روتے رہتے ہیں، ہر سمے. آپ کوئی بھی انٹرویو دیکھیے پاکستانیوں، کبھی خوش، دے آر نیور ہیپی. اور ایسا نہیں کہ آج ان کے ملک کی حالت خراب ہیں اس لیے انہیپی ہیں، دے ور نیور ہیپی ان دی فرسٹ پلیس. ایجوکیشن کتابیں تو پڑھی جائیں گی، 1-2 ڈگریاں تو مل جائیں گی، لیکن اصل مقصد سیاسی طور پر ان کی برین واشنگ کرنی ہے کہ انڈیا ان کا دوست ہے اور پاکستان ان کا دشمن ہے. نمسکار دوستو ریسنٹلی بھارت نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کے 2,260 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ پردان کرنے جا رہے ہیں، جس سے دوستو افغانستان کے لوگوں کو بھارت فری میں پڑھائی کروائے گا. دوستو ہم سب یہ بات تو جانتے ہیں کہ پڑھائی ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ہر ایک دیش ترقی کر سکتا ہے، اور اس پڑھائی کے ہتھیار سے ہی جہادی مائنڈ سیٹ سے ہم لڑ سکتے ہیں. اور دوستو دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان پھر ایک بار رنگے ہاتھ پکڑا گیا ہے. دوستو پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا پاکستان رشیا سے اپنی دوستی بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور رشیا سے تیل اور گیہوں ڈسکاؤنٹڈ پرائس میں خریدنے کے فراق میں تھا. لیکن دوستو اب اس بات کی خلاصہ ہوئی ہے کہ پاکستان نے پولینڈ اور جرمنی کے راستے یوکرین کو 10,000 میڈ ان پاکستان میسائل پرووائڈ کیے ہیں، جس سے اس میسائل کے چلتے کئی سارے رشین سولجرز جان سے مارے گئے ہیں. تو چلیے دوستو آگے کی جانکاری کے لیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. ایجوکیشن کہا جاتا ہے کہ موسٹ پاورفل ویپن ہے، ٹھیک ہے. ابھی انڈیا نے تقریباً 2,500 کے قریب اسکالرشپ اناؤنس کیے ہیں افغانستان اسٹوڈنٹس کے لیے، افغان اسٹوڈنٹس کے لیے، جس میں فیمیلز کے لیے بھی اسکالرشپ ہے اور لڑکوں کے لیے بھی اسکالرشپ ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں تو یہاں بتایا جاتا ہے افغانستان کو انڈیا یوز کر رہا ہے پاکستان کے اگینسٹ، اور وہ تو ایجوکیشن دے رہا ہے. یہ حقیقت ہے کہ یہی مقصد ہے انڈیا کا اسکالرشپ افغانیوں کو دینے کا، کہ تاکہ وہ ان کی برین واشنگ کر کے تو واپس ان کو اپنے ملک میں بھیجیں. اور برین واشنگ یہ ہوگی کہ پاکستان، ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا جائے گا کہ وہ پاکستان افغانستان کا دشمن ہے، جو کہ غلط ہے. نہیں، ایجوکیشن دینے سے اویئرنیس آتی ہے یا برین واشنگ ہوتی ہے؟ آپ اس کے اوپر، آپ تو رائٹر ہیں. میرے دوست، ایجوکیشن کا نام صرف لکھنا پڑھنا تو نہیں ہوتا کہ کوئی شخص صرف وہ الف بے پڑھ لے اور لکھ لے، ABC پڑھ لکھ لے. ٹھیک ہے، وہ ایجوکیشن کے لیے ہی بلایا جائے گا، لیکن ان کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ان کی برین واشنگ کر کے بھیجی جائے گی. اور پہلے جو افغانستان اور پاکستان کے تعلقات ہیں وہ بھی صرف غلط فہمی کی بنیاد پر خراب ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے بولا کہ برین واشنگ کے لیے تو ہم بھی ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں. ہم مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح ہمارے پہ الزام ہے کہ ہم نے بھی ویپن دیے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کون سے ویپن دیے ہیں؟ ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے کویسچن پوچھا، مجھے جواب دینے دیں اور آپ خاموش ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. جتنی مدد پاکستان نے افغانستان کی ہے کسی اور ملک نے نہیں کی. لیکن یہ غلط فہمی افغانیوں کو ہمیشہ یہ رہتی ہے، چاہے اس سے پہلے والی وہ سیکولر گورنمنٹ تھی یا آج کی طالبان کی گورنمنٹ ہے،
یا ماضی بعید میں ظاہر شاہ کی گورنمنٹ ہوتی تھی، شہنشاہ کی، بادشاہ کی، تو ہمیشہ افغانیوں کو غلط فہمی یہ رہی کہ پاکستان ان کا مخالف ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ان کا خیر خواہ ہے. ماضی بعید ہو یا ماضی قریب ہو یا حال ہو، پاکستان ہمیشہ افغانیوں کا خیر خواہ رہا ہے اور ان کی ہمیشہ بڑھ کے مدد کرتا رہا ہے. لیکن وہ غلط فہمی ہے ان کے اور پاکستان کے درمیان، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کی مخالفت کرتا ہے، اور اسی غلط فہمی کو زیادہ ہوا دینے کے لیے، اسی بات کو بڑھانے کے لیے، اسی بات کو افغانی نوجوانوں کے دلوں میں اور ذہن میں بات ڈالنے کے لیے انڈیا وہاں بلا رہا ہے کہ تاکہ انڈیا ان کی برین واشنگ کر کے بھیجے کہ پاکستان ان کا مخالف ہے. ایجوکیشن، کتابیں تو پڑھی جائیں گی، 1-2 ڈگریاں تو مل جائیں گی، لیکن اصل مقصد سیاسی طور پر ان کی برین واشنگ کرنی ہے کہ انڈیا ان کا دوست ہے اور پاکستان ان کا دشمن ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. حقیقتاً گہرائی میں جائیں تو پاکستان کا مفاد یہ ہے کہ افغانستان کا فائدہ ہو. انڈیا کا یہ مفاد نہیں ہے کہ افغانستان کا فائدہ ہو. انڈیا صرف افغانیوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے. حقیقت یہ ہے ہم نہ افغانستان کے خلاف ہیں اور نہ ہی ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ریشنل اور لاجیکل تھنکنگ یہ ہے کہ افغانستان کی مدد ہو سکتی ہے تو وہ بھی کر دو، اور انڈیا کے ساتھ تعلقات بھی خراب نہ کرو، کہ پڑوسیوں کے ساتھ لڑنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی. بالکل اچھی بات نہیں ہوتی. اب مثال لیجئے چائنا اور انڈیا کی. چائنا اور انڈیا کا بڑا کانفلکٹ ہے ایک ٹیریٹری پہ، ان کی جنگیں بھی ہو چکی ہیں اس پہ. اس کے باوجود ان کی تجارت بھی ہوتی رہتی ہے اور ان کے حکمران ایک دوسرے کا ملک بھی وزٹ کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں بھی انڈیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے چاہیے اور انڈیا کو سمجھانا چاہیے کہ تم افغانیوں کو نہ ورغلاؤ، اور افغانستان والوں کو بھی بتانا چاہیے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کو اگر کوئی ورغلاتا ہے تو آپ اس بات پر نہ آئیں. چائنا ڈیلی نے بھی جو خبر دی، یوکرین کا جو صدر برطانیہ گیا وہاں، اس نے کیا مانگا؟ ہتھیار مانگے. اور دیکھیں ان سب یورپی ممالک کو، برطانیہ کو ایک کندھا چاہیے جس پہ رکھ کے بندوق چلائیں. اور ہماری آپ کو پتہ جرنیلوں نے ہمیشہ وہ کندھا دیا ہے، کندھا بھی دیا بلکہ لیٹ کے آپ کو پتہ نشست بھی دی ہے. ڈالر ٹھیک ملتے ہیں نا اس طرح. یوکرین اپنے ملک کا آپ کو پتہ دفاع کر، ان کا حق ہے، وہ جو مرضی کرے. روس کی لڑائی ہے، وہ جانے ان جانے، لیکن یوکرین والے ان کی مدد اس وقت 140 ممالک کر رہے ہیں تقریباً. لیکن آپ دیکھیں مڈل ایسٹ ہو گیا، افریقہ کے غریب ممالک ہو گئے، بنگلہ دیش ہو گیا، ہندوستان، سری لنکا، کوئی ان میں سے نہیں آ گیا. پاکستان کی فوج مدد کر رہی ہے. اس وقت اس جنگ میں سب سے بڑی جو اہمیت ہے وہ آرٹلری ہے. دونوں ممالک، روس اور یوکرین، دونوں کے پاس آپ کو اسلحہ ختم ہوتا جا رہا ہے، بہترین سے بہترین نظام مانگ رہے ہیں. یوکرین کو یو ایس کی جو سپلائی ہے، ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ اسے کہتے ہیں، HIM یا ہمارس کہہ لیں آپ اسے، یوکرین اپنا سارا سٹاک سوویت یونین کے زمانے کا چلا چکا ہے. اب ان دونوں کو چاہیے اسلحے کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، کہاں سے ملے گا، کس سے ملے گا. روس کو جو ملتا ہے وہ ایران سے، شام سے، ترکی سے یا چین سے، اور انہیں یوکرین کے لیے کہاں سے ڈھونڈا جا رہا ہے. اب دیکھیں 6 اگست سے میں یہ واردات ہے، برطانیہ کا رائل ایئر فورس G-17 گلوب میسٹا، یہ رومانیہ کے راستے یا پھر سائپرس کے راستے پاکستان نور خان ایئر بیس سے 50,000 آرٹلری شیل لے کر جاتا رہا جو وہاں فیکٹری میں بنے تھی. اور یہ 12 چکر اس نے لگائے، 12 دن، 12 ٹرپ. اب آپ اندازہ کر لیں کہ برطانیہ تو ان کی مدد کر رہا ہے، لیکن اصل مدد کرنے والا پاکستان ہے. اور یہ پھر پاکستان کا آرمی چیف جنرل باجوہ کی تصاویر کے ساتھ یوکرین کا جو ایک حمایتی چینل ہے وہاں انہوں نے جاری بھی کی. اس پہ تقریر تھی، اس وقت یہ برطانیہ میں تھا، اس کی ساری واردات، اور جنرل باجوہ نے سارا مال بھی یہاں سے بنایا. اب یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یوکرین جو جہاز مانگے برطانیہ سے، اس میں جو پائلٹس اور ان کے ٹیکنیشین کا کام وہ پاکستانی جائیں گے. لیکن یہ ابھی کنفرم نہیں ہوئی اس طرح کی خبر، لیکن اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن شک بھی نہیں، کیونکہ پاکستانی پائلٹ مہارت میں تو مشہور ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ مال لینے میں، وہ تو چلے جائیں گے بیچارے، ان کو بھیج دیں گے جہاں. ساری دنیا جانتی ہے سوشل میڈیا پر آرڈیننس فیکٹری کے 122 ملی میٹر کے جو وہ پورے بڑے ہتھیار وہ دکھائے گئے. یہ خبر انٹرنیشنل جرنلسٹ کو جب ملی، انہوں نے اس کے پوچھنے بھی کوشش کی تو وہاں سے آگے سے جواب نہیں ملا، بتانے سے سب نے انکار کیا. ایسی صورتحال میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب جنرل عاصم منیر کا برطانیہ اور پھر یہ امریکہ کی میٹنگ، یہ آپ دیکھیں، آپ کو سارا بیانیہ سمجھ آ جائے گا.